السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يتفرقا حتى يرد علی الحوض او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدائے بنام علی۔ شیخ من چون علی زبردست است، من غلام علی زبردستم۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آفتاب خطابت کی صدارت میں 6 روزہ جلسے شہادت سیدنا و مولانا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے، اور یہ جماعت کی پہچان یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ولادت مولائے کائنات مناتے ہیں وہیں پر شہادت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ، یہ شہادت کا جلسہ ہے۔ شہادت اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا، دشمن سے لڑتے ہوئے، یہ ہے شہادت، یہ ہے فلسفہ شہادت۔ غزوہ احد سے پہلے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ فلاں دن تشریف لائیے، دونوں مل کے اللہ کی راہ میں دعا کرتے ہیں۔ وہ وقت آ گیا، اب دعا کی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اب جو دشمنان اسلام کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، اے اللہ آپ میرا مقابلہ ایسے سخت دشمن سے فرمائیے جو بہت بہادر ہو اور بہت ہی ماہر ہو، اس سے کرائیے تاکہ میں اس سے آپ کی خوشنودی کے لیے لڑوں اور یہاں تک کہ اس کا ہاتھ پیر کاٹ دوں، گردن کاٹ دوں، اس کو قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش آمین آمین آمین۔ اب یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دن میرا مقابلہ ایک ایسے بہادر شخص سے کر، وہ مجھے اتنا مارے اتنے ضرب لگائیں، وہ میرا ہاتھ بھی کاٹ لے، وہ میری ناک بھی کاٹ لے، وہ میرے کان بھی کاٹ لے، یہاں تک کہ وہ مجھے شہید کر دے۔ اے اللہ، تاکہ جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اگر آپ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے عبداللہ ابن جحش، تو نے ایسی دعا کیوں مانگی، تو اے اللہ میں کہہ سکوں کہ آپ کی رضامندی کے لیے۔ یہ تھا صحابہ کا جوش شہادت۔ شہادت کا جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو پھر ہمیں شہادت مولا علی آگے تک لے جاتی ہے، جہاں پر امام حسین کی شہادت کا ذکر ہے اور اہل بیت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اگر ہم مولا علی کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر علی اس وقت، شہادت ذکر علی اس وقت پورا ہوگا اس سے پہلے کہ ہم شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھیں، پھر اس سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی دیکھیں۔ یہ شہادتیں جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان طائف میں اہل طائف کو دعوت اسلام دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے، بلکہ طائف کے کم سن بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ وہ بچے حضور کے پیچھے پتھر مارتے ہیں اور نعرہ بازی لگاتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمان مبارک خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ دین جو ہم تک آیا ہے، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا احساس کرنا، اس کو یاد رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے ہونٹوں کے ذریعے، اپنی افواہوں کے ذریعے، اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے دین کو یہ بجھانا چاہتے تھے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ وہ ہے جو اپنے نور کو پورا کرے گا۔ یہاں پر وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ وہ ہے جو اپنے نور کو پورا کرے گا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ، اگر یہ واو قسمیہ ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں اے پیارے، قسم ہے اللہ کی، وہ اپنے نور کو پورا کرے گا، نور کو پورا کرے گا اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور یہ کافر اگر اس بات کو پسند نہیں کریں گے، اس کے باوجود بھی اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا۔ حاضرین محترم، اور نور ہے کیا؟ نور اللہ کی کتاب نور ہے، دین اسلام نور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ منبع نور ہے۔ پھر حضرت ابو بکر بھی نور، حضرت عمر بھی نور، حضرت عثمان بھی نور، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے نور ہیں۔ اس نور کو بجھانے کا یہ ارادہ کیے اللہ نے، اپنے نور کو پورا کیا۔ پھر کیا بات ہے، شہادت ہی کیوں ہوئی؟ اسلام جب غالب آ گیا، اس کے باوجود بھی شہادتیں کیوں ہوئی؟ تو اللہ کو، میری جو سمجھ میں آیا، اللہ کو یہ منظور تھا کہ اب دیکھیے دنیا کب سے چل رہی ہے، صبح قیامت تک چلے گی، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک امتحان ہے۔ ہم دنیا میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اور دین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ جو دین ہمارے کو اپنے اسلاف سے ملا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں، جو جماعت رسول اللہ کے صحابہ سے چلی آ رہی ہے۔ مگر ہم نے پھر کیا کیا؟ آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں گے اور تابعین کی سیرت پڑھیں گے تو یہ لوگوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو جھونک دیا، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا۔ تو ہمارا ہر ایک کا ایک انفرادی امتحان ہے کہ میں اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی اللہ نے جو بھی دیا، میں نے دین کے لیے کیا کیا۔ حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کے بعد میں نے حدیث مبارکہ کا
ورد کیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا دونوں کا رابطہ دو طرف سے مضبوط ہے۔ اگر یہ بات کہی جاتی علی کے ساتھ قرآن ہے تو اس بات میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں طرف سے رابطہ مضبوط ہے، مولا علی کی طرف سے بھی اور قرآن حکیم کی طرف سے بھی۔ تو وہ قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو معلوم ہوا علی اللہ کے ساتھ جٹے ہوئے ہیں اور اللہ علی کے ساتھ جٹا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لن یتفرقا، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہوں گے، نہ قرآن علی سے علیحدہ ہوگا نہ علی قرآن سے علیحدہ ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ یہی بات تھی، خوارجیوں نے مولا علی کے ساتھ قرآن سے اختلاف کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اے انسانوں، اے لوگوں سنو، علی جو کہیں گے وہ قرآن کے مطابق ہوگا، اور علی جو کہیں گے وہ قرآن علی کی تصدیق کرے گا کہ علی نے صحیح کہا ہے۔ اب دیکھیے بعض آیتیں ہوتی ہے، مولا علی کے سامنے جب کہا گیا کہ حکم تو اللہ کا ہے، جب خوارجیوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اے علی آپ کا حکم نہیں چلے گا، تو مولا علی نے فرمایا ان کی بات تو صحیح ہے، حکم اللہ کا ہے، لیکن ان کے ارادے برے ہیں۔ بعض دفعہ آیتیں تو بتائی جاتی ہے مگر ان آیتوں کے پس پردہ جو برا ارادہ ہے وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے سبائیوں کا واویلا تھا، سبائیوں کا پروپیگنڈا تھا۔ مختصر سی بات میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ سبائی تھے کیا؟ یہ سبائی یمن کا ایک شخص تھا، ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ اس نے فتنے پیدا کیے دین میں۔ آپ مکے کی تاریخ پڑھیں گے تو مکے میں کفر اور شرک تھا، منافقت مکے میں نہیں تھی۔ جو کافر تھا وہ کھل کے کفر پر تھا، اور جو مشرک تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا، اور جو ایمان والے تھے وہ بھی کھلے ہوئے تھے۔ ظاہر تھا یہ ایمان لائے، ان کو ستانا، ان کو مارنا۔ کفر کھل کے تھا مکے میں، لیکن مدینے میں یہود آباد تھے۔ مدینے میں یہودیوں کو آباد ہونے کی وجہ یہ تھی، وہ اپنی کتابوں میں پڑھے تھے کہ نبی آخر الزماں اعلان نبوت مکے سے کرنے کے بعد مدینے کا حلیہ، وہاں کا اسٹریٹجی بتائی گئی تھی۔ ایک نخلستان ہوگا، کھجوروں کا شہر ہوگا، اس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے۔ تو نبی کی آمد کی انتظار میں یہ لوگ آ کے یہاں بس گئے تھے، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ جو ایمان لا لیے اللہ کے رسول پر وہ انصار مدینہ ہو گئے، جو یہودی ایمان نہیں لائے وہ یہودیت پر باقی رہے، اور فتنے اور منافقت مدینے میں ہوئی، مکے میں منافقت نہیں تھی۔ تو یہ منافقین، یہ یہود ہمیشہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جائے، رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کیا جائے، مذاق کیا جائے، آپ کا مذاق اڑایا جائے۔ دو یہودی آپس میں کہنے لگے کہ ہم یہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہم 9 آیات، 9 نشانیاں جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے دی تھی ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ساتھ والا بولا ان کو نبی مت بولو، اگر تم ان کے سامنے ان کو نبی بولیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ اپنی دانست میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کئی بار اپنے پیارے سے فرما دیا، اے نبی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ رسوا مت ہوئیے، میں ہوں آپ کو نبی کہنے والا، میں ہوں آپ کو رسول کہنے والا۔
اگر یہ رسول نہیں مانتے تو آپ ان کی باتوں کا پرواہ مت کریے. اے پیارے میں تو آپ کو رسول کہتا ہوں اس لیے کہ میں نے بھیجا. یہ آگے 9 آیتیں پوچھنے لگے. جب اللہ کے رسول نے جواب دیا تو یہ یہودی حضور کے تلووں کو بوسہ دیے, پیر کو چھوئے نہیں, تلووں کو بوسہ دیے یہودی. اللہ کے رسول پوچھے تم جب اتنا ادب کر رہے ہیں تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بولے ہم کو یہود کا ڈر ہے کہیں وہ ہم کو قتل نہ کر دے. حاضرین محترم, یہ سازشیں یہودیوں کی وجہ سے اور یہودیوں کی شاخ خوارج بنے جو مولا علی کے مد مقابل ہو گئے. مولا علی کی خلافت کا دور 35 ہجری سے شروع ہوتا ہے. 35 ہجری سے پہلے ماحول اتنا خراب کر دیا گیا تھا, ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا. یہ ماحول صرف مولا علی کے لیے نہیں تھا بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں بھی یہ ماحول خراب کر دیا گیا تھا. اب آپ ذرا غور کریے, جو صحابہ تھے وہ صحابہ کا دور, آخری صحابہ جو بچے تھے ان میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب صحابہ کا دور ختم ہو چکا تھا. اب صحابہ کی اولاد تھی یا کچھ صحابہ جو بچ گئے تھے مولا علی کے ساتھ دیے, کچھ اولاد تھی صحابہ کی اور کچھ یہودیوں کی اولاد بھی آ گئی تھی. نیکسٹ جنریشن آ گیا تھا نا, وہاں پر بڑی آسانی سے یہ یہودیاں یہ نوجوان نسل کے ذہنوں کو کیپچر کر لیے. آج اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سلسلہ اہل حدیثوں کا ہے. اہل حدیث بڑوں کے پاس نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس یا تو علم ہوتا ہے یا منطق ہوتی ہے. اس لیے کہ علامہ ابن سیرین نے کہا تھا کہ جب تم آپس میں اختلاف دیکھو تو اپنے بڑوں کی طرف رجوع کر لو. علامہ ابن سیرین نے فرمایا جب تم اختلاف دیکھو, اختلاف کس بات کا؟ اختلاف اگر فاتحہ کا تم دیکھو, کوئی کہہ رہا فاتحہ نہیں دینا, تو تم اپنے اسلاف کی طرف رجوع ہو جاؤ. تم دیکھو کہ کیا یہ فاتحہ تمہارے والد دیتے تھے, تم دیکھو کہ یہ فاتحہ تمہارے دادا دیتے تھے, تم دیکھو کہ یہ فاتحہ کا سلسلہ تمہارے خاندان میں ہے. اگر تمہارے خاندان میں یہ سلسلہ ہے, تمہارے اسلاف میں ہے, تو تم اپنے اسلاف کی پیروی کرو. یہ لوگوں کی بات مت سنو جو نئے زمانے کے لوگ ہیں. تو حاضرین محترم, مولا علی کی شہادت سے پہلے حضرت عثمان غنی کے دور میں ماحول خراب کر دیا گیا, حضرت عمر کے دور میں ماحول خراب کر دیا گیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی رسول اللہ کا وصال ہوا, جو دین سے بیزار تھے, منافقوں کو تو اللہ نے بتا دیا اے پیارے فلاں منافق ہے, آپ اپنی مسجد سے اس کو نکال دیجئے. منافقوں کو مسجد سے نام لے کر نکال دیا گیا, اخرج یا فلاں ابن فلاں انکا منافق. یہ حکم آنے سے پہلے اللہ کے رسول ان سے مروت کرتے تھے. جب ان سے مروت کی جاتی تو سامنے تو ایک بات کہتے اور پیٹھ پیچھے جا کر یہ جو یہودی تھے ان سے کہتے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے, ہم تو ایسے گئے تھے ان کے پاس. وہ جو رویہ تھا وہ رویہ آج بھی ہماری مجلسوں میں دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگ ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, آگے ہماری کچھ باتوں کو لے کر دوسروں کے سامنے بولتے ارے وہ لوگ ہاں وہ سامنے رکھ کے فاتحہ دیتے. اب انہیں بولتا دیکھ رہے ہیں یہ سامنے رکھ کے فاتحہ دینا شرک ہے, یہ ہے وہ ہے. اس قسم کی باتیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں کچھ لوگ, آگے یہ باتیں لگ جا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایسا کر رہا تو دوبارہ اس کو اپنی مجلسوں میں نہیں بلانا. حاضرین محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تو ظاہر ہو گئے تھے. جن منافقوں کو نکال دیا گیا تھا دربار رسالت سے ان کے دلوں میں بغض تھا. تو بغض تھا تو دین کا بغض نہیں تھا, بغض تھا تو ذات مصطفیٰ سے تھا بغض. اگر آپ یہ جتنے مخالفین ہیں ان کو دیکھیں گے تو ان کی دشمنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت راشدہ پر متمکن ہوئے, جب آپ کی بیعت لے لی گئی تو یہ کھل کر مخالفت کرنے لگے. یہ زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا.
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام جس غلام نے آپ کو شہید کیا تھا، اس کا نام تھا ابو لولو. وہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا. وہ بڑی چکی اچھا بناتا تھا. چکی جو ہوتی تھی نا، اس میں 3-4 خوبیاں تھیں. وہ لوہار بھی تھا، وہ بڑائی یعنی لکڑی کا کام کرنے والا بھی تھا، اور وہ کرافٹ مین بھی تھا. تو اس کی خوبیاں تھیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تو میرے لیے ایک چکی بنا دے. وہ بولا ہاں، میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا مشرق اور مغرب میں چرچا ہوگا. یہ اس نے ڈرایا دھمکایا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جب اس نے وار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ ابو لولو ہے، وہ جو مجوسی ہے، مسلمان نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا. جو بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وجہ کیا تھی؟ ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو لوگ بیت المال سے مال خرچ پر لیے تھے وہ واپس نہیں کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر ان کو سختی سے پابند کیا کہ دیکھو یہ بیت المال مسلمانوں کی ملکیت ہے، تم نے جو وعدے کر کے لیے ہیں وہ وعدے وفا کرو، وہ وقت گزر چکا ہے، اب بیت المال میں مال جمع کرو. ایسے کئی وجوہات تھے جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، اور وقت نہیں ہے، نہیں تو میں اور بتاتا. پچھلے تقاریر میں یہ باتیں ہو چکی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ ان لوگوں کا اپنی انانیت تھی، جبکہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا. کئی موقعوں پر اللہ کے رسول فرمائے جب آپ احد پر گئے تو احد کا پہاڑ جنبش کرنے لگا. اگر میں محبت سے بولوں تو محبت سے وہ پہاڑ ہلنے لگا، خوشی سے، جوش سے، اس لیے کہ اس پہاڑ پر اللہ کے رسول تھے. حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، اور حضرت عثمان بھی تھے. تو اللہ کے رسول نے اس پہاڑ پر پیر مار کے فرمایا اثبت یا احد، اے احد سنبھل جا، ٹھہر جا، اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور شہید ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خمیس عطا کرے گا، اس خمیس کو تم نہیں اتارنا یہاں تک کہ تم آ کے مجھ سے ملاقات کرو. یہ وہ خمیس خلافت تھی. بڑا اصرار کیے کہ آپ اتار دو، آپ خلافت چھوڑ دو، ہم آپ کا قتل نہیں کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا جس رات آپ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عثمان، آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنا. جب لوگ گھیر لیے، آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بلا کر یہ بات سنائی اور کہے کہ اب کوئی میری حفاظت کا انتظام نہیں کرنا، ہر کوئی اپنے پاس واپس چلے جاؤ. لوگ واپس چلے گئے. آپ نہتے تھے، آپ عبادت میں مصروف تھے. ایک شخی آ کر جب وار کیا تلوار سے تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ اس تلوار کو جب روکنے کی کوشش کی تو وہ تلوار کی قوت سے جب مار پڑی تو آپ کے انگلیاں کٹ گئے. اس کے بعد پھر بھالے سے ضرب لگائی گئی، آپ شہادت کے مقام کو پا گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارجیوں نے ایک نیا ذہن دیا تھا. یہ جو عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے ذہن دیا تھا کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، علی نبی کے وصی ہیں، علی نبی کے وصی ہیں، اور یہ خلافت پر علی کو ہونا چاہیے تھا. اب علی کو خلافت دلانے کے لیے ہم وقت کے خلیفہ حضرت عثمان کی مخالفت کریں گے، اور ان کے جتنے گورنر ہیں ہم سب ان کی مخالفت کریں گے. یہ تھی مخالفت، یہ تھا نیا فتنہ جو سبائیوں نے پیدا کیا تھا. اور یہ لوگ جب مولا علی کے مد مقابل ہو گئے، تفصیل تو بڑی ہے. یہ لوگ جنگ جمل میں بھی انہی لوگوں کی کارستانی تھی، جنگ صفین میں بھی انہی لوگوں کی کارستانی تھی. اور جب نہروان میں مد مقابل آ گئے، یہ 12,000 تھے، اور ایک مقام تھا حرورا، وہاں پر یہ لوگوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا. اور ان کو اس زمانے کے اہل سنت والجماعت کے لوگ زاہدین کہتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑے زاہد سمجھتے تھے.
زاہد دنیا کو ترک کرنے والا زاہد ہوتا ہے. یہ زاہد تو ہو گئے تھے مگر اللہ کے بندے نہیں ہو سکے، یہ عابد نہیں ہو سکے، یہ زاہد تھے. یہ زاہدوں نے، یہ خوارجیوں نے اپنے آپ کو زاہد بنایا. آج اہل حدیثوں کو دیکھو، بڑی داڑھی دکھے گی، نماز کے بڑے پابند دکھیں گے اور لباس ایسا پہنیں گے کہ لوگ دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے. وہ مسلمان نہیں ہیں جو مولا علی کا بغض دل میں رکھتے ہیں، جو رسول اللہ کی عظمتوں کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ اہل ایمان نہیں ہیں. ارے وہ غریب ایمان والا اچھا ہے جو پھٹے پرانے اور سیدھا سادہ لباس پہن کے ان لوگوں کی محبت دلوں میں رکھتا ہے. جب یہ 12,000 مولا علی کے مد مقابل آ گئے تو پھر ذوالفقار حیدری چلنے لگی. مولا علی کے ساتھیوں نے جب ان کا مقابلہ کیا تو 10 یا 12 بج گئے. 12,000 میں سے 10 یا 12 بج گئے. اب ساتھیوں میں یہ فکر ہو گئی کہ کہیں ہم مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو تو قتل نہیں کر دیے. یہ بات مولا علی سے کہی گئی تو مولا علی بولے نہیں، اطمینان رکھو، ہم نے جن کو مارا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان میں کی ایک شخص کی ایک نشانی مجھے بتائی تھی. جاؤ، مولا علی نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈھونڈو جس کا ایک ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کے سرانے عورت کا جیسا سینہ ہوتا ہے، وہ سینے کی طرح وہ ہاتھ اس کا ابھرا ہوا تھا اور نپل کی طرح وہاں پر وہ گوشت بھی تھا. مولا علی فرمائے جاؤ جا کے تلاش کرو. تلاش کر کے لوگ واپس آ گئے، نہیں ملا. مولا علی بولے قسم ہے اللہ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، نہ رسول اللہ نے میرے سے غلط کہا نہ میں نے غلط سنا. جاؤ. جب جا کے تلاش کیے تو وہ کئی لاشوں کے نیچے تھا. مولا علی اللہ کا شکر ادا کیے. حاضرین محترم، تفصیل اور بھی ہے، امید کرتا ہوں آفتاب خطابت واقع شہادت بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. منقبت مولا کائنات سماعت فرمائیں. یا علی مرتضی یا ابو الحسن یا ابو تراب شاہ مرداں شیر یزداں سرور گردوں خباب. یا علی یا امیر المومنین و یا امام المسلمین، اے شہنشاہ ولایت، اے دلت ام الکتاب. یا علی مشکل کشا کار تو حل مشکلات. یا علی مشکل کشا کار تو حل مشکلات. من فقیر بے نوایم تو شہ عالی جناب. یا علی مرتضی یا ابو الحسن یا ابو تراب. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مظہر کل عجائب
دشمنم گردد خراب یا علی مرتضی یا ابوالحسن یا ابو تراب ارحموا یا سادتی فی خلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب یک نگاہ مرحمت برحسرت بیچارہ کن یک نگاہ مرحمت برحسرت بیچارہ کن تابک ای آہوزاری تابک ایز تیرا یا علی مرتضی یا ابوالحسن یا ابو